بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، بالخصوص میرے پیر و مرشد قبلہ عالم اور عظیم ایجوکیشنل کانفرنس کے جملہ اراکین، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج بہت بڑی سعادت ہے کہ ایک بار پھر قبلہ عالم کے حکم پر آج کی اس مبارک بامقصد پرمغز تقریب میں حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مقدس میں چند کلمات پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ استقامت ہی سب سے بڑی کرامت ہے، اور گزشتہ 43 برسوں پہ پھیلا ہوا یہ خوبصورت سلسلہ جو حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانوں کے اندر آپ کی محبت کا ایک خوبصورت گلدستہ بن کر ہر سال ہمارے دلوں کو معطر کرتا ہے، اس پہ ہم خصوصی طور پہ حضور قبلہ عالم پیر و مرشد کا دلی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم آپ کے احسان مند ہیں، اور ہم ہمیشہ رہیں گے کہ آپ کی یہ خوبصورت کاوش سے ہمیں ایک ایسے شخص سے تعارف کا اور ایک ایسے شخص کی شخصیت کو جاننے کا موقع ملا جو حضور علیہ السلام کی پسند بھی ہیں اور حضور کی مراد بھی ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اپنی دعاؤں میں خود مانگا اور خود آپ کو اللہ سے طلب فرمایا کہ اللہ اگر تو اسلام کی عزت چاہتا ہے تو عمر مجھے عطا فرما، تو ایک ایسا شخص، اور پھر یہ یاد رکھیے کہ پوری تاریخ انسانی میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ پیدا ہوتے ہیں، بلکہ پوری انسانیت میں وہ ایک ہی دفعہ آتے ہیں، دوبارہ ان جیسا کوئی شخص نہیں آتا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان شخصیات میں سے ہیں جو صرف ایک ہی بار تاریخ انسانی پہ نظر آئے۔ دوبارہ کوئی عمر جیسا حکمران، عمر جیسا انسان، عمر جیسی شخصیت والا شخص آج تک دنیا دیکھ نہیں سکی۔ تو میں پھر احسان مند ہوں اور بار بار یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضور قبلہ عالم نے ہمیں جو آپ سے متعارف کروایا، اور آپ کا یہ جو میں احسان یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ نے ہمارے نام کے ساتھ جو فاروقی لگا دیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کوئی اپنی اس برکت کو نہیں دیتا کسی کو جو اس کو اللہ نے دی ہو، خاص طور پہ جو نسل کی اور نام کی برکت ہوتی ہے، لیکن ہمیں اپنے نام کے ساتھ جو فاروقی لگانے کا اللہ نے موقع دیا ہے، کبھی آپ یہ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص کا نام آپ کے نام کے ساتھ جڑا ہو اور آقا دو جہاں کی وہ پسند ہوں، تو کس قدر یہ برکت والی سعادت والی بات ہے۔ اس پہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک ہے، ہدیہ محبت ہے، اور شکرانہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی۔ پھر حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت کے ان گنت پہلو ہیں، اور کس کس پہلو کو بیان کیا جائے جو رول ماڈل کے طور پہ آپ ہمیں نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کسی بھی شخص کی جب شخصیت کو دیکھتے ہیں تو اس کی بظاہر وہ حالت کہ جب اسے اللہ کسی بڑے مقام پہ فائز کر دیتا ہے، جب وہ کسی بڑے منصب پہ پہنچ جاتا ہے، تو اس وقت اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پہ انسان کبھی چھپ نہیں سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ غصہ اور عہدہ انسان کو کھول دیتے ہیں، آپ کسی صورت بھی نہیں بچ سکتے۔ اگر آپ غصے میں ہیں تو جو اصل ہیں آپ وہ نظر آئیں گے آپ، اور اسی طرح اگر آپ
کسی عہدے پہ آ گئے ہیں، کسی بڑے مقام پہ پہنچ گئے ہیں، تو اب بھی آپ کھل جائیں گے، جو آپ کے اندر کی حالت ہے وہ بیان ہو جائے گی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اصل میں کیا ہیں۔ تو کیا عہدہ بیان ہو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ اتنی بڑی شخصیت کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعد نبیا لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی آنے کی گنجائش ہوتی تو عمر تم میں نبی ہوتے۔ پھر یہ بھی فرما کے حد فرما دی کہ لوگوں سنو، عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے۔ پھر یہ بھی فرما کے حد کر دی کہ لوگوں دیکھو دیکھو، جس راہ پہ عمر چلتا ہے شیطان اس راہ پہ نہیں آ سکتا۔ کس قدر خوبصورت عہدے ہیں، کتنے بڑے بڑے مقام ہیں جو حضور کی زبان اقدس سے بیان ہوئے، اور کیا آپ نے بھی نہیں سنے ہوں گے؟ ضرور سنے ہوں گے۔ کتنے صحابہ نے آپ تک یہ بات جب پہنچائی ہوگی کہ عمر تم تو بہت بڑے آدمی ہو، تمہارا تو عہدہ بہت بڑا ہے، تمہارا تو مقام بہت حضور کی بارگاہ میں بڑا، اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے۔ لیکن جب آپ یہ باتیں سنتے تو کوئی ایک بھی شخص یہ بتائے کہ کبھی آپ نے بھی ان حدیثوں کی روایت کی ہو، کبھی آپ نے ان حدیثوں کو خود بیان کیا ہو، کبھی آپ نے ان حدیثوں کو خود سے کہا ہو کہ میرے لیے حضور نے یہ کہا ہے، میرے لیے آقا نے یہ بات کی ہے، ایسا آپ نے کبھی خود نہیں فرمایا۔ بلکہ جب بھی کبھی آپ اپنے بارے میں فرماتے تو آپ یہی فرماتے کہ لوگوں میں تو ایک ایسے باپ کا بیٹا ہوں جو اونٹ چرایا کرتا تھا، جو اونٹ چراتا تھا، میں بھی اس کے ساتھ اونٹ چراتا تھا، اور دیکھو میرا باپ مجھے اونٹ چرانے کے لیے جب لے جاتا تو 10 اونٹ مجھ سے قطار میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور میں جب بھی اونٹ چرانے کے لیے جاتا تو میرا باپ مجھے چھڑیوں سے مارا کرتا تھا کہ عمر تجھ سے تو 10 اونٹ سنبھالے نہیں جاتے۔ تو یہ کسی شخص کی شخصیت کی معراج ہوتی ہے کہ جب اس کو عہدے اور مقام ملے تب وہ اپنے بارے میں کیا بات کرتا ہے۔ تو اللہ ہمیں ایسا بنائے، آمین کہہ دو ذرا سارے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ جب ہمیں کسی عہدے پہ اللہ بٹھائے تو اس وقت ہمیں اپنی حقیقت یاد ہو، ہمیں اپنی اوقات یاد ہو، ہمیں اپنے اندر کا وہ انسان جو پہلے کبھی جس کو کوئی جانتا نہ تھا، وہ انسان ہمیں یاد رہنا چاہیے، ورنہ وہ عہدہ تمہیں کھول دے گا کہ تمہارے اندر کتنا غرور ہے، کتنا تکبر ہے۔ تو یہ آپ کی شخصیت کی وہ معراج ہے جس پہ اللہ نے آپ کو فائز کیا۔ پھر آپ بحیثیت حکمران پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کی حکمرانی کا حکمرانی تو ایک الگ انداز ہے، لیکن جو لوگ آپ نے آگے تیار کیے، جن لوگوں کو آپ نے تربیت دی اور جن لوگوں کو آپ نے آگے سے تیار کر دیا، اور اپنے ساتھ وہ صحابہ جو آپ کے قریب رہتے تھے، آپ کے ساتھ اس مملکت کی حکمرانی میں لگے ہوئے تھے، انہیں آپ نے کیا تربیت دی۔ دیکھو آپ خود حکمران اچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ خود بہت اچھی حکمرانی کر سکتے ہیں، اچھی آپ کے اندر خوبیاں ہیں۔ مزہ تب ہے جب آپ کے سب آرڈینیٹس کے اندر بھی وہ خوبیاں چلی جائیں، آپ کے سب آرڈینیٹس کے اندر بھی وہ چیزیں ٹرانسفر ہو جائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سب آرڈینیٹس کو کیسے تیار کیا ہوا تھا، انداز حکمرانی کا یہ انداز بھی آج سنیں کہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاروق اعظم کے گورنر ہیں، حمص ضلع حمص شہر کی گورنری آپ کو عطا کی گئی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پتہ کرو حمص میں کتنے غریب ہیں، ان غریبوں کی لسٹ منگواؤ تاکہ حکومت انہیں خرچہ دے، حکومت انہیں فنڈ دے، لہذا وہاں سے لسٹ منگوائی جائے۔ تو جب وہ لسٹ لائی گئی تو 15ویں نمبر پہ ایک نام لکھا ہوا تھا، اور وہ نام تھا سعید بن عامر۔ تو آپ حیران ہوئے، آپ نے پوچھا کہ یہ نام جو ہے یہ کس کا ہے، کیا یہ ہمارے وہ گورنر تو نہیں ہے یا کوئی اور ہے؟ تو بتایا گیا جی نہیں، یہ انہی کا نام ہے، اور ان کا نام بھی غریبوں کی لسٹ میں شامل ہے، یعنی یہ بھی اسی مقام پہ ہیں جس طرح دوسرے غریب لوگ ہیں خمس میں، یہ اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو کمال ہو گیا، بلاؤ اسے۔ جب بلایا گیا تو پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آپ کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہے؟ تو آپ فرمانے لگے حضور آپ کو جس طرح کی زندگی گزارتے دیکھا ہے، ہم بھی وہی زندگی وہاں گزار رہے ہیں، اسی طرح کا انداز ہمارا بھی ہے، ہم بھی اسی طرح سادگی کے ساتھ رہتے ہیں، اسی طرح اپنی زندگی کا انداز رکھا ہے جیسے آپ کا ہے۔ کچھ ہی وقت گزرا تو ایک شخص حمد سے آیا اور اس نے آ کے کچھ شکایت کر دی۔ اس نے کہا حضور یہ آپ کے پاس آپ کے گورنر موجود ہیں، ہمیں ان سے کچھ شکایت ہے۔ کہا کرو شکایتیں۔ پہلی شکایت یہ ہے کہ حضور یہ رات کو نہیں ملتے، دن کو ملتے ہیں، رات کو جائیں تو یہ ملتے ہی نہیں ہیں۔ پھر ایک اور شکایت یہ ہے کہ یہ ہفتے میں ایک دن چھٹی کرتے ہیں، کسی کو بھی نہیں ملا کرتے، ہفتے میں ایک دن یہ اویلیبل نہیں ہوتے۔ تو حضور یہ شکایت ہے۔ تو پوچھا گیا کہ آپ کے کو یہ 2 شکایتیں ہیں آپ سے عوام کو، بتائیے کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ کے گورنر نے دیکھو کیا جواب دیا، فرمایا حضور دن سارا لوگوں کی خدمت میں گزرتا ہے اور رات ساری اللہ کے سامنے سجدوں میں گزر جاتی ہے، اس لیے رات کو میں اویلیبل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن چھٹی کرتا ہوں
تو حضور وہ ایک دن اس لیے چھٹی کرتا ہوں کہ میرے پاس پہننے کے لیے صرف ایک ہی جوڑا ہے، اور وہ اس دن دھو لیتا ہوں، اور اس دھونے کے لیے میں ایک دن چھٹی کر لیتا ہوں۔ تو آپ اندازہ کیجئے جن کو آپ نے تیار کیا وہ کیسے اعلیٰ لوگ تھے، وہ کتنے بڑے درجے کے اوپر تھے، اور یہ ان کے تیار کردہ تھے۔ حضرت فاروق اعظم کی اپنی شان کیا ہوگی، اور آقا دو جہاں نے جنہوں نے ان کو تیار کیا تھا، حضور کی اپنی شان کریمہ کیا ہوگی، اور آپ کتنے بڑے درجوں پہ فائز ہوں اللہ۔ پھر حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی آپ کو جو انداز دیا اور جو آپ نے حضور سے سیکھا، وہ عاجزی کی وہ خوبصورت آپ کی جو عادت کریمہ ہے جو آپ کے اندر تھی، کہ عاجزی کا ایسا انداز جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا تھا وہ کسی اور میں نظر نہیں آتا۔ اور بحیثیت رول ماڈل اگر ہم عاجزی دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت عمر جیسا انداز اللہ ہم سب کو عطا کرے، آمین کہہ دیجئے۔ اللہ ہم سب کو ایسی عاجزی دے جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی۔ کیسی عاجزی تھی کہ آپ اکثر جب لوگ آپ کو محبت سے احترام سے بلاتے، اور کسی دن آپ کو کسی شخص نے امیر المومنین کہہ دیا تو ارشاد فرمایا نہیں، مجھے امیر المومنین نہ کہو، اور مجھے خلیفۃ الرسول بھی نہ کہنا۔ کہا حضور آپ خلیفہ تو ہیں، آپ رسول کے خلیفہ؟ کہا نہیں، خلیفہ نہیں ہوں میں، خلیفۃ الرسول اللہ ہوں، میں حضور کا خلیفہ نہیں ہوں، میں تو ابو بکر کا خلیفہ ہوں، انہوں نے مجھے یہ توفیق دی ہے، انہوں نے مجھے یہ سعادت دی ہے۔ اس قدر عاجزی ہے، اور اس قدر طبیعت کے اندر عاجزی ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ مدینہ میں ایک اونٹ گم ہو گیا، تو گلیوں میں نکل گئے اور تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، پوچھا کہ عمر کدھر بھاگتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ ایک اونٹ گم ہوا ہے، بیت المال کا اونٹ ہے، کہیں ادھر ادھر ہو گیا تو عوام کا مال ہے، تو اس لیے میں وہ خود تلاش کر رہا ہوں۔ کہا کسی خادم کو کہہ دیں، وہ خادم جائے، اور خادم جا کے ڈھونڈ لاتا ہے، آپ خود کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ سنیے علی، میں سب سے بڑا قوم کا خادم ہوں، مجھ سے بڑا کوئی خادم نہیں ہے، مجھ سے بڑی کسی کو خدمت کی توفیق نہیں ہے، مجھے یہ خدمت کرنی۔ تو یہ عاجزی کا انداز اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ پھر طبیعت کے اندر کیسی سادگی تھی، کس طرح کا سادگی کا انداز تھا کہ آپ کے پاس جو کرتا مبارک تھا اس کے اوپر کافی پیوند لگے ہوتے تھے، اور وہ پیوند نظر بھی آتے تھے۔ اکثر جب سفیر ملنے آتے، اکثر جب کوئی مہمان آتا تو آپ اسی طرح بیٹھ جاتے۔ صحابہ اکرام نے آپ سے عرض کی کہ حضور آپ کو ایک نیا کرتا لے لیں، ایک نیا کرتا سلوا لیں، اور جب کوئی مہمان ملنے آئے تو اس وقت پہن لیا کریں، لیکن آپ نے کوئی توجہ نہ کی، یہاں تک کہ سارے مل کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ارشاد فرمایا کہ آپ ہی ان سے یہ کہہ دیں کہ کوئی مہمان آئے تو اس وقت تو پہن لیا کریں۔ تو حضرت علی فرمانے لگے کہ دیکھیے میں اور بہت ساری باتیں عمر سے کر سکتا ہوں، لیکن یہ بات میں عمر سے نہیں کر سکتا، اس طرح کی بات عمر سے کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، میں جانتا ہوں ان کی طبیعت کیسی ہے، لہٰذا مجھ سے نہیں ہوگا۔ ہاں اگر تم چاہتے ہو کہ یہ ہو جائے تو ایک ہی شخص ہے جو انہیں منا سکتا ہے، جاؤ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ، وہ اگر منائیں گی تو امید ہے عمر مان جائیں گے۔ تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا، تو آپ نے فرمایا ضرور کہوں گی، بلائیے اسے۔ حضرت عمر تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا عمر اس میں حرج ہی کیا ہے، اور اسلام پسند کرتا ہے خوبصورتی کو، اسلام خوبصورتی کا دین ہے، اسلام اس کو اچھا سمجھتا ہے، اگر تم اچھے کپڑے پہن لو گے تو عمر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اچھے کپڑے پہن لیجئے، ہاں چلو مہمان آئے تو پہن لیجئے۔ تو کیا انداز ہے، کیا جملہ ہے، کیا خوبصورت ترتیب ہے، اور کیا آپ نے وہ اعلیٰ سادگی کی مثال دی۔ فرمایا ضرور میں آپ کی بات ضرور مانوں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے مجھے حکم دے دیا، میرے لیے آپ سے بڑا حکم کوئی نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا بتا دیں کہ کیا حضور کا انداز زندگی ایسا نہیں تھا؟ کیا حضور کے انداز ایسے نہ تھے؟ یا تو حضور کا کوئی انداز ایسا بتا دیں کہ جو آپ کے انداز سے باہر ہو، اگر وہ حضور کے اندر ہے تو میں ضرور پہنوں گا۔ تو میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی عمر تو ٹھیک کہتا ہے، ساری زندگی حضور نے بھی ایسی ہی زندگی گزاری ہے، اسی طرح کا انداز رکھا ہے۔ تو حضرت عمر اٹھ کے چلے گئے، اور بعد میں صحابہ کرام آئے، پوچھا اماں جان کیا معاملہ بنا، کپڑا نیا لے آئیں؟ تو ارشاد فرمایا نہیں، تم بھی صحیح کہتے ہو، لیکن عمر جو کہتا ہے وہ زیادہ صحیح بات ہے، وہ صحیح فرما رہے ہیں کہ حضور کی زندگی جیسی تھی میں نے ویسی زندگی میں گزارنا ہے، اسی طرح کا انداز رکھنا ہے۔ تو اللہ ہمیں ایسا بنا دے، آمین کہہ دیجئے۔ یہاں آ کے جو چند باتیں کی جاتی ہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر ایسا کوئی انداز آ جائے اور ہم اسی ترتیب کے ساتھ زندگی میں آئیں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزاری۔ اور پھر آل رسول کی محبت، حضور کی آل کے ساتھ پیار، یہ بھی آپ نے سکھایا ہے، یہ بھی آپ نے تربیت کی ہے۔ آل رسول کے ساتھ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کسی میٹنگ میں مصروف تھے، لوگ آئے ہوئے تھے ملنے کے لیے، تو آپ کے صاحبزادے ملنے کے لیے آئے، حضرت عبداللہ بن عمر،
ملنے کے لیے جو ہی اندر آنے لگے تو آپ نے ڈانٹ دیا، فرمایا تمہیں نظر نہیں آ رہا میٹنگ ہو رہی ہے، باہر کھڑے ہو کے انتظار کرو، اور جب تک ختم نہیں ہوتا اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹے باہر کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر گزری تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، باہر کھڑے ہوئے دیکھا، فرمایا کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو عرض کیا کہ اندر تو کوئی گفت و شنید جاری ہے، لہٰذا آپ انتظار کر لیجئے، مجھے بھی یہی حکم ہے کہ انتظار کیجئے۔ فرمایا کوئی حرج نہیں، میں ظہر کے وقت مل لوں گا۔ یہ کہہ کے تو آپ تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب واپس جو ہے حضرت عمر باہر آئے تو آپ نے پوچھا کہ کوئی آیا تھا، کوئی مہمان؟ کہا جی جی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ کہا تو کیا ہوا، آپ اندر بھیج دیتے؟ فرمایا حضور آپ نے مجھے ڈانٹ دیا تھا، تو مجھے آپ نے ڈانٹا تو میں نے انہیں کہہ دیا کہ آپ تشریف نہ لے جائیں کیونکہ اندر گفت و شنید ہے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ ابھی آپ نہ آئیے۔ تو آپ روئے، فرمایا تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو جانتا ہے کہ وہ بیٹا کس کا ہے، تو جانتا ہے کہ وہ نواسا کس کا ہے، تو جانتا ہے کہ اس کی نسل کس کی ہے، لہٰذا ایسا نہ کرنا چاہیے تھا۔ فوراً آپ بھاگے دوڑے اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے، اور باہر دروازے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کہ اگر حسن باہر تشریف لے آئیں تو خلیفہ وقت انہیں خود ملنے کے لیے آیا ہے، میں حاضر ہوں حضور، آپ نے میرے دروازے پہ آنے کی سعادت مجھے دی ہے، اگر میں اس وقت نہ مل سکا تو میں خود آپ کے پاس چل کے آتا ہوں۔ تو آل رسول کا جو پیار آپ نے دیا ہے اور آل رسول کی جو محبت آپ نے دل میں ڈالی ہے وہ کوئی نہیں ڈال سکا۔ لہٰذا میں یہاں ایک بات کروں کہ اگر یہ ساری خوبصورت باتیں کرتے چلے جائیں، اور حضور کی وہ حدیث کہ آقا علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل ذرا آج میرے عمر کے فضائل تو بیان کیجئے، تو ارشاد فرمایا کہ حضور مجھے اگر حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر بھی دی جائے تو بھی میں عمر کے فضائل بیان نہیں کر سکتا۔ 950 سال بھی میں لگا رہوں اور مسلسل بات کرتا رہوں، عمر کی فضائل میں گفتگو کروں، میرے اندر یہ قوت نہیں ہے کہ آپ کے عمر کے فضائل ختم ہو سکیں۔ تو لہٰذا مقصد یہ ہے اس بات کرنے کا، ان باتوں کی گفتگو کا انداز بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہمارے اندر ایسے انداز پیدا کر دے، اور جو ہمارے ساتھی اس مسند پہ فائز ہیں، جنہیں اللہ نے ایسی توفیقیں دی ہیں، اللہ انہیں ایسی عاجزی عطا فرما دے، اللہ انہیں اسی طرح کا آل رسول کا پیار عطا کر دے، اور اللہ انہیں اسی طرح کی جب عہدے اور مقام ملیں تو اسی طرح کا لوگوں کے ساتھ رویہ عطا فرمائے۔ اور میری مراد وہ تمام کوششیں ہیں جو میرے قبلہ عالم کر رہے ہیں، اور یہ جو خوبصورت ترتیب بنا کے حضرت فاروق اعظم کی خوبصورت شخصیت کو آشکار کیا جاتا ہے، ان کئی برسوں میں میں نے دیکھا کہ آپ جب یہ گفتگو سن لیتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے اندر وہ قیمتی جوہر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور کچھ وقت گزرتا ہے، آپ حیران ہوتے ہیں کہ میرے اندر بھی ایسے ہی عادات آنا شروع ہو گئی ہیں جو کبھی میں نے کئی سالوں پہلے حضرت فاروق اعظم کی گفتگو میں سنا تھا۔ تو یہ یقیناً اثر رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارا یہ جو خوبصورت انداز میرے پیر و مرشد بنا دیتے ہیں، اس کی اثر آفرینی یقینی ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں مرتے دم تک اس پہ قائم رکھے، اور ہم اسی طرح آپ کے دست و بازو بنے رہیں، اور آپ کے ساتھ اسی طرح اس مشن کو آگے چلاتے رہیں، اور آج اسی طرح جو آج دنیا میں اس وقت اندھیرا، اور اس وقت شدید دنیا کی حالت جو اس وقت گم گشتہ راہوں کے اندر چل پڑی ہے، میری اور آپ کی یہ حضرت کے ساتھ جو یہ مل کر کوشش ہے، یہ یقیناً کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ ضرور وقت آئے گا کہ حضرت فاروق اعظم کی خوبصورت یہ باتیں ساری دنیا کے اندر پھیلتی رہیں گی، اور یقیناً یہ اجالا ہو کے رہے گا۔ اللہ مجھے آپ کو مزید آپ کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔